الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ واقعہ مکی صورت ہے، مگر اس کی 2 آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 46ویں صورت ہے اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 56 نمبر صورت ہے. واقعہ قرآن مجید کا لفظ ہے مگر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں واقعہ پیش آیا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہوئی واقعہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. پست کرنے والی سے مراد اللہ کے دشمنوں کو پست کرے گی، جہنم میں گرائے گی، اور اللہ کے دوستوں کو بلند کرے گی، جنت میں پہنچائے گی. اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر یہ ریزہ ریزہ جو پہاڑ ہوں گے یہ پراگندہ غبار بن جائیں گے. جیسے آندھی میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پراگندہ غبار ہوتا ہے. تو پہاڑ ایسے بن جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور مومنوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اور مومن کا جو ایمان کا نور ہوگا نا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چلے گا. تو اس وجہ سے جو دائیں ہاتھ میں نام اعمال پانے والے لوگ ہوں گے وہ جنتی لوگ ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اب یمین کے مقابلے میں شمال کا لفظ آتا ہے. یمین دائیں طرف اور شمال بائیں طرف. اور اگر میمنہ کا لفظ آئے تو اس کے مقابلے میں میسرہ کا لفظ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں میسرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مشأمہ کا لفظ استعمال کیا. مشأمہ شؤم سے ہے، اس بندے کو کہتے ہیں جو بدبخت ہو. تو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو بدبخت فرماتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ اللہ کی رحمت کو ترس آیا کہ یہ جہنم کی بجائے جنت چلے جاتے، نہ جن کو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ ملا، اور جن کا نہ کسی نیک بندے سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی گھر میں حافظ تھا یا بچی حافظہ تھی یا عالم تھا یا عالمہ تھی جو شفاعت کر دیتے، یا دوستوں میں سے کوئی نیک ہوتا جو شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت لے جاتا. اب جس پر نہ اللہ کی رحمت کو ترس آیا، نہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملی، نہ کسی نیک بندے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اللہ ایسے بندے کو بدبخت فرماتے ہیں. یہ بدبخت ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. والسابقون السابقون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو سابقین ہیں یہ امت کے اگلے حصے میں زیادہ ہوں گے، صحابہ تابعین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور امت کے آخری حصے میں جس میں ہم ہیں اس میں یہ لوگ تھوڑے ہوں گے. علی سرر موضونۃ، یہ جڑاؤ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ آمنے سامنے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کئی مرتبہ لوگ قریب قریب بیٹھتے ہیں
مگر دلوں میں بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ مگر یہ جنتی چونکہ دل ان کے پاک صاف ہوں گے اور دلوں میں محبتیں ہوں گی تو یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس پھر رہے ہوں گے لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ ولدان لڑکوں کو کہتے ہیں، مگر عربی میں یہ لفظ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، اب وہاں یہ نہیں کہ صرف مرد بوڑھے ہو جائیں گے، عورتیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی، تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نام کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ عمومی طور پہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے معصوم بچوں کی معصومیت کو پسند کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ ہمارے ملک میں قریب میں ایک بادشاہ صاحب آئے، ہزاروں لوگ موجود تھے مگر دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کو پھول پیش کیے۔ تو یہ جنت کے خدام ہوں گے، تو آپ ولدان کا ترجمہ خدام کریں، ختم بات۔ بے اکواب و اباریک، ان کے پاس پیالے بھی ہوں گے اور جگ بھی ہوں گے۔ وکأس من معین، اور ان کے پاس جام ہوں گے صاف شراب کے، یعنی جیسے ہم جگ کے اندر صاف مشروب لے کے آتے ہیں نا، اور پھر ہر بندے کے سامنے گلاس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بچے ان کے پاس جگ ہوں گے، یہ آئیں گے اور جنتیوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ جنتی خود بھی بھر سکتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ بادشاہوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز خود نہیں کرتے، ان کے خدام ان کو کر کے دیتے ہیں۔ یہ جنتی بھی آخرت کے بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی، اب ان کے لیے خدام موجود ہیں، یہ اشارہ کریں گے کہ ان کو چاہیے اور وہ ان کو بھر کے پیش کر دیں گے پینے کے لیے۔ اور ایسی شراب ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ پھر جب یہ مشروبات پی لیں گے وفاکہۃ مما یتخیرون، تو ان کو میوے ملیں گے اور جو چاہیں یہ ان میں سے اٹھا لیں۔ جیسے آج کل بھی ایک ٹرے ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے میوے رکھے ہوتے ہیں، تو کھانے والے اپنی پسند کے حساب سے بادام کھائیں، پستہ کھائیں یا اخروٹ کھائیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ اس میں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو گرم کھانا پیش کیا جائے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ جب انسان کھا پی لیتا ہے تو عام طور پر وہ پھر استراحت کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنتی جب کھا پی لیں گے تو ان کی طبیعت چاہے گی کہ ہم الگ ہو جائیں اب ایک دوسرے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُورٌ عین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے اپنے سپی یعنی غلاف کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی خوبصورتی کو ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ وہ موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ موتی دیکھنے میں کتنا چمکدار اور خوبصورت ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے ہاتھ لگاؤ گے تو میلا ہو جائے گا۔ تو شاید ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا ہوگا کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائیں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ یعنی جنت ہوگی، اس میں کھانا پینا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، تو بات چیت میں کئی مرتبہ لوگ ایسی بات چھیڑ دیتے ہیں جو دوسرے پر گراں ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، یا گناہ کی بات چھیڑ دیتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی جو ہم کلامی ہوگی اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی اور نہ کوئی ان کے لغو بات ہوگی۔
بلکہ آپس میں وہ بات کریں گے تو ان کی بات سلامہ سلامہ، ایک دوسرے کو سلامتی کہیں گے، سلام کہیں گے. جنتی جنتیوں کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے. قرآن مجید میں ہے کہ جب داخل ہونے لگیں گے مومن تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور پھر جنتی جب جنت میں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے بھی پیغام آئے گا سلام قولا من رب الرحیم. تو اللہ کی طرف سے بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، مومنوں کی طرف بھی سلام. تو الا قیلا سلاما سلاما. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سلام میں کئی مرتبہ بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا. جیسے آج کل ٹیلی فون کال آ جاتی ہے اور کسی کو اگر وزیر اعظم کی کال آ جائے یا کسی کو کسی بڑے عالم کی کال آ جائے تو وہ بڑا خوشی محسوس کرتا ہے، مجھے جی شیخ الاسلام کی کال آ گئی. تو بھئی جس جنتی کو اللہ کی کال آئے گی اس کے لیے کتنا خوشی کا موقع ہوگا، اللہ نے مجھے یاد کیا، اللہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، وہ کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. اب اللہ تعالیٰ جو دائیں ہاتھ والے جنتی ہیں ان کی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلے سابقین کی جنت کا تذکرہ کیا جو مقربین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ عام جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فی سدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کوئی کانٹا نہیں. وطلح منضود، اور کیلے جو تہ بتہ لگے ہوں گے. دو درختوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک بیری کا اور ایک کیلے کا. بیری کا تذکرہ تو اس لیے کیا کہ بیری ڈھیٹ قسم کا درخت ہوتا ہے، یہ گرمی میں اور تھوڑے پانی میں بھی آرام سے اگاتا ہے. تو کئی جگہوں پہ خود بخود بیری کے درخت اگاتے ہیں. عربوں میں گرمی کے موسم میں لوگ سفر کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی تھوڑا سایہ ملے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دھوپ کی شدت سے بچ جائیں. تو عام طور پر ان کو بیری کے درخت ملتے تھے جن کے نیچے وہ اپنی جو ہے وہ سواریاں بھی کھڑی کر لیتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے سائے سے فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے. اسی لیے اونٹ جو ہے یا بکریاں یہ بیری کے پتوں کو رغبت سے کھاتے ہیں. پھر جب انسان ان کے سائے میں بیٹھتا تھا تو وہ بیر بھی کھاتا ہوگا. تو بیری گویا عربوں کے نزدیک ایک پسندیدہ درخت کہا جاتا تھا. ہمارے ہاں بھی بیری جو ہے وہ آسانی سے اگاتی ہے اور اکثر ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر بیری خود بخود اگی ہوتی ہے. پھر بیری کے پتوں کو بدن کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. چنانچہ مسائل کی کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جس پانی سے غسل دینا ہو اس پانی کو گرم کیا جائے اور اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں. تو بیری کے پتے فائدے مند ہونے کی وجہ سے وہ ڈال دیے جاتے تھے. آج کل تو شیمپو صابن بن گئے تو بیری کے پتوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو اللہ نے ان دو درختوں کا تذکرہ کیا، ایک درخت جس کے پتے فائدے مند ہیں، ایک درخت جس کا پھل فائدے مند ہے. اس کا مطلب یہ کہ سارے پھلوں والے اور نعمتوں والے درختوں کا تذکرہ درمیان میں آ گیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. اب مشرقین اور مغربین کا اللہ نے تذکرہ کیا اور درمیان کا سارا جہان اس کے ضمن میں آ گیا. تو اللہ نے ایک مورک درخت کا تذکرہ کیا جو پتوں والا تھا اور ایک غیر مورک درخت کا تذکرہ کیا جو پھلوں والا تھا. تو پھلوں اور پتوں والے سارے درخت ان کے درمیان میں آ گئے. دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں یا تو عنب کا تذکرہ کیا ہے آناب کہ ان کو انگور ملیں گے، یا پھر انار کا تذکرہ کیا ہے رمان. وجہ کیا ہے کہ انگور چھوٹا پھل ہے اور رمان بڑا پھل ہے. تو چھوٹے پھل اور بڑے پھل کا تذکرہ کر کے مطلب یہ لے لیا گیا کہ سارے پھل اس کے درمیان میں شامل ہو گئے.
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ان کو ایسا سایہ ملے گا جو پھیلا ہوا ہوگا۔ گرمی میں رہنے والے لوگوں کو سائے کی رغبت کتنی ہوتی ہے یہ وہی جانتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمیں پانی ملے جو وافر مقدار میں ہو اور ہم اس میں غسل کر سکیں۔ اربوں میں پانی بھر کے لانا پڑتا تھا کنووں سے، تو ان کو کبھی 2 ڈول کبھی 3 ڈول 2-3 ڈول سے اپنا غسل مکمل کرنا ہوتا تھا، تو جسم سیراب نہیں ہوتا تھا، جسم کی یعنی طلب پوری نہیں ہوتی تھی، دل چاہتا تھا وافر پانی ہوتا جو بہایا جاتا۔ اس لیے عربوں کو جب کہا جاتا تھا نا کہ فلاں جگہ پر آبشار ہے جس میں پانی برس رہا ہے، تو وہ پھر شوق سے وہاں جاتے تھے اور نہانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ان کو بہتا ہوا پانی ملے گا۔ آج کے دور میں بہتے ہوئے پانی کی مثال ہمارے گھروں میں جو شاور لگی ہوتی ہے وہ ہے۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہم لوٹوں سے نہیں نہاتے، بلکہ اکثر لوگوں میں گھروں میں پمپ لگے ہوتے ہیں اور اوپر شاور لگی ہوتی ہے، تو شاور کھول دیتے ہیں، پھر اس کے نیچے جتنی دیر چاہیں بیٹھ کر نہاتے ہیں اور پانی کا مزہ لیتے ہیں۔ تو عربوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ جو ہے پسندیدہ تھی کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وفاقیۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے وہاں پر، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ مقطوعہ ہوں گے ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ مقطوعہ کا کیا مطلب کہ موسم کی وجہ سے پھل ختم ہو جاتے ہیں، جیسے آم کا پھل گرمیوں میں ہوتا ہے سردیوں میں نہیں ہوتا، کوئی کھانا چاہے تو ملتا ہی نہیں جی، سردیوں میں آم نہیں ہوتے۔ کنو کے پھل سردیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آج کل کے دور میں کنو کھانا چاہے تو اس کو نہیں ملے گا، اور جی وہ تو موسم ہی نہیں رہا۔ تو موسم پھلوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ جنت میں چونکہ ایک طرح کا موسم رہے گا ہمیشہ، تو وہاں پر پھل منقطع نہیں ہوں گے، جو پھل لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ لگا رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے پھل ہوں گے جو مقطوع نہیں ہوں گے اور ممنوع بھی نہیں ہوں گے۔ کئی دفعہ پھل تو لگ جاتے ہیں مگر مالک کی طرف سے اذن عام نہیں ہوتا کہ ہر بندہ چاہے تو کھا لے، مالک منع کرتا ہے جی اجازت لیں پھر توڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں توڑ سکتے۔ اب جنت میں جو پھل ہوں گے ان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جو جنتی جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس پھل کو چاہے وہ کھا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، اور جب وہ ایک پھل کو توڑ کے کھائے گا اس جگہ پہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ تو نہ مقطوعہ ہوں گے نہ وہ ممنوع ہوں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور ان کے اونچے جو ہے وہ بستر ہوں گے۔ عام طور پر عربوں میں نیچے چٹائی کے اوپر لیٹنے کا رواج تھا، مگر جو ان کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ اپنے لیے چارپائی اور بستر بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چونکہ بادشاہ ہوں گے جنتی لوگ، تو ان کو وہاں پر اونچے اونچے بیڈ دیے جائیں گے۔ پھر انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا اور پھر ان کو ہم نے کنواری رکھا۔ تو جنت میں جو عورت بھی جائے گی اللہ اس کو جوان بنا دیں گے اور کنواری ہو جائے گی۔ عرباً اترابا، دل ربا ہوگی اور ہم عمر ہوگی اپنے خامد کے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ سابقین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے والوں میں زیادہ ہوں گے بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، لیکن اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ اس میں ہمارے لیے بہت خوشی کی اور تسلی کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ آخری دور فتنوں کا دور ہے، مگر اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا ولی کیوں نہ ہو، کتنا پاک باز کیوں نہ ہو، وہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا یکسوئی سے عبادت کرے، جتنا حضوری کے ساتھ نماز پڑھے، انسان ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ اللہ کی شان اتنی بلند کہ ہماری سب عبادتیں اس کی ذات کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ عبادت تو کیا کرنی، ہم اللہ کی ایسی تعریف ہی نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں بھائی، ہماری تو کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں۔ انبیاء کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب معصوم اللہ کے جو بندے تھے، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کی تعریفیں نہیں کر سکتا، اللہ ایسے ہیں جیسے اللہ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں، تو ہم اللہ کی کیا تعریف کر سکیں گے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر نبی علیہ السلام بھی ایسی عبادت نہیں کر سکے تو ہم ایسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے بالآخر کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام بھی ایسی عبادت نہ کر سکے، فرشتے بھی ایسی عبادت نہ کر سکے، تو ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت اللہ کی شان کے مطابق ہوگی؟ آپ بتائیے ذرا۔ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ جو نیکی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے ہیں۔ میں نے تو 4 مہینے لگائے ہیں، میں نے تو 7 مہینے لگائے ہیں، میں نے تو بیرون ملک سال لگایا ہوا ہے، اور میں تو صوفی ہوں، بڑے مراقبے کرتا ہوں، اور میں تو پیر ہوں اور ہزاروں میرے مرید ہیں، اور میں تو مفتی ہوں، عالم ہوں، اور میرا تو فتویٰ چلتا ہے پورے ملک میں۔ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم اپنے عملوں کی وجہ سے جنت جا ہی نہیں سکتے۔ عملوں کی وجہ سے جنت کیوں نہیں جا سکتے؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شان ہو، تو پھر اس پر جنت کی طلب کیسی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ایسی عبادت کر نہیں سکتے تو عبادت پہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ تو بھئی عبادت پہ جو ثواب ملتا ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ اپنے بچے کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئے، اب شام کو بچہ گھر واپس آیا اور اپنی تختی دکھاتا ہے، ابو میں نے آج لکھنا سیکھا۔ اب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی تختی کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، دھبے پڑے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہوا، مگر آپ اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دیتے ہیں۔ یہ انعام جو آئس کریم کا ہے، یہ اس کی خوشخطی کا انعام نہیں، یہ اس رحمت اور محبت کا اظہار ہے جو آپ کے دل میں بچے کی مانند ہے، کہ بچے نے پینس ٹیکنگ تو کی نہ، کوشش تو کی نہ لکھنے کی۔ اسی طرح ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کے شان کے مطابق ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سویا ہوا تھا سردی میں، لحاف سے اٹھا اور ٹھنڈ میں اس نے وضو کیا اور چل کے مسجد میں آ کے اس نے نماز پڑھی، اب جیسی بھی پڑھی ہے میں اپنے بندے کو اس پر اجر دے دیتا ہوں۔ تو یہ اجر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے، ہماری کوئی عبادت کی کوالٹی ایسی نہیں ہوتی کہ اس پہ ضرور ہمیں اجر ملے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بندے کے کتنے اچھے عمل کیوں نہ ہو، اللہ ان کو ٹھکرا دے،
کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک نیک بندہ جا رہا تھا جو بڑا نیک تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ سامنے سے ایک گناہگار بندہ آیا. اب اس گناہگار بندے کو دیکھ کر اس نیک بندے کے دل میں نا ایک نفرت پیدا ہوئی کہ یہ تو بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، فلاں ہے اور میں تو اتنا نیک ہوں. تو اس بندے نے، وہ جو نیک بندہ تھا، یہ کہہ دیا اللہ مجھے اس کے ساتھ آخرت میں جمع نہ کرنا، مجھے اس کے ساتھ آخرت میں اکٹھا نہ کرنا. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اس گناہگار بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو میں نے جنت دے دی. اور اس نیک بندے نے جو کہا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرنا، لہذا اب یہ جنت نہیں جا سکتا، اس نیک بندے کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور اس بندے کو میں نے جنت عطا فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ فانی ہیں اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اب فانی عملوں پر کوئی بندہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا، تو ہم اپنی عبادت پہ جنت کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. بعض علماء نے جواب دیا ہم جو عمل کرتے ہیں تو ہمیں توفیق کون دیتا ہے؟ جب توفیق ہی ہمیں اللہ نے دی اور اس کے کرنے کی طاقت بھی ہمیں اللہ نے دی، تو پھر ہم اللہ سے اس پر اجرت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض علماء نے جواب دیا کہ جب کسی غلام کو گھر میں خرید کر لائیں تو اس کو پھر تنخواہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اس کو تو خریدا ہی اس لیے گیا کہ اس نے کام کرنا ہے. تو جب غلام کو تنخواہ نہیں مل سکتی کہ وہ تو خریدا اس لیے گیا، تو ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ اس عبادت کے بدلے ہمیں جنتیں عطا فرما دے؟ تو جنت ہمیں عملوں کی وجہ سے نہیں مل سکتی، اگر ملے گی تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ عبادت کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت ملے گی. چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا. اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک جگہ پہاڑی کا سرا نکلا ہوا ہے، تو وہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر بندہ جا ہی نہیں سکتا. اس نے چاہا کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ کمرہ بناتا ہوں اور میں یہاں اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا میرے پاس آئے گا ہی نہیں. چنانچہ اس نے وہاں پر کمرہ بنایا اور 400 سال تک اللہ کی عبادت کی. ہمیں تو اعتکاف میں آئے ہوئے ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے نا. اس نے 400 سال تک وہاں اللہ کی عبادت کی. پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ پاسبل ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے تو میری یہ دعا قبول فرما لینا. اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس بندے کو نماز کے سجدے کی حالت میں موت آئی. اب آپ بتائیے 400 سال اللہ کی عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی. یہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا میرے فضل سے اس بندے کو جنت عطا کر دو. تو اس بندے نے کہا رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے تو بڑی عبادت کی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت لے جاؤ. اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے جنت دے دیجیے. اللہ نے فرمایا اچھا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے عملوں کی وجہ سے، تو فرشتوں اس کے عملوں کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کا ذرا حساب کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے حساب کیا اس کی 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے 400 سال کی عبادت میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، میں نے تو اس کے علاوہ بھی تمہیں نعمتیں دی تھیں، تو بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، بیوی سے بھی جو ہے
وہ لطف اندوز ہوتا تھا، اولاد بھی تھی، کتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تو نے تو حق ادا نہیں کیا، میرے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم کا حکم ہوا نا تو بندے نے رونا شروع کر دیا، اللہ بس اپنے فضل سے جنت دے دیجیے۔ تو اللہ نے اس 400 سال عبادت کرنے والے بندے کو بھی اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اے جنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشا، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے، حقدار کوئی نہیں بن سکتا، کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگایا ہو، کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الثواب فضل والعقاب عدل، یہ یاد کر لیجئے، الثواب فضل والعقاب، اگر اللہ ہمیں جنت عطا فرے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ اگر کسی کو سزا دے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ الثواب فضل والعقاب عدل، تو اگر جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اس لیے اپنے عملوں پہ بھروسہ مت کریں، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا دین کا کام کیا، میں نے اتنا ذکر اذکار کیا، بھئی جو بھی کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ ہم پہ ترس کھا لے اور اپنی رحمت سے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں پہ امید نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ امید ہے، آپ کی رحمت ہو گئی تو مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ اس لیے افطاری سحری میں دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دائیں طرف والے ہوں گے، سلتم من الاولین، اگلوں میں بھی بہت بڑا گروہ ہوگا صحابہ تابعین میں سے، وسلتم من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوگا جنت میں جانے والا، یعنی جو رعایتی پاس ہوں گے نا قیامت کے دن، ان میں سے انشاءاللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ یہ اتقاء الرحمن ہوں گے جن کو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ان اتقاء الرحمن کی پوری تفصیل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے اپنے عملوں کے بدلے جنت مانگوں، ہاں یہ تمنا ضرور ہے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے قیامت کے دن ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا۔ اور بھئی ہمارا معاملہ تو ہے ہی اللہ کے فضل پہ موقوف۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوزخیوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے اور کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ جب بندہ آگ یا پانی میں ہو نا، لو ہو اور گرمی ہو، تو بندہ سائے کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سایہ بھی ملے گا تو کالے دھوئیں کا بادل ہوگا، اور کالے دھوئیں کے بادل میں انسان کو سانس نہیں آتی، کیونکہ اس میں آکسیجن نہیں ہوتی، وہ CO2 ہوتی ہے، تو الٹا سانس گھٹتا ہے وہاں جا کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں
ایک تو جہنم میں ہوں گے، کھولتا پانی اور آگ ہوگی، اور یہ پھر سائے کی تلاش کریں گے تو سایہ بھی ان کو کالے بادل کا ملے گا جو سیاہ دھوئیں کا ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کو راحت پہنچانے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے امیر لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بھاری گناہ کے اوپر اصرار کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ بھاری گناہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ یعنی ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے اندر شک تھا۔ یہ ایک گناہ تھا جو وہ کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ وہ کہیں گے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھا دیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے اور پچھلے سب لمجموعون، جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، قیامت کے دن جو مقررہ وقت ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے بھٹکے ہوئے اور جھٹلانے والے لوگوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے زقوم کے درخت کو، پودے کو، پھل کو۔ زقوم کا پھل ہوتا ہے جیسے کھیرا ہوتا ہے اس ٹائپ کا، مگر اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کڑوا اتنا ہوتا ہے کہ آج آپ چکھیں تو 2 دن تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی۔ اس کڑوے اور کانٹے والے پھل کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، مگر بندے کو بھوک کتنی لگی ہوگی کہ وہ اس کو کھانا کھائے گا۔ اب جب کھائے گا تو اس کے کانٹے حلق میں چگیں گے اور بندے کے گلے میں چوکنگ ہو جائے گی، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ اب جب چوک ہو جائے نا گلا تو بندہ فوراً پانی مانگتا ہے کہ بھئی پانی دو۔ اللہ فرماتے ہیں جب کھانے سے ان کا گلا چوک ہو جائے گا تو پھر یہ پانی مانگیں گے تو ان کو ہم ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر ان پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، پھر یہ پیاسے اونٹ کی طرح اس گرم پانی کو پئیں گے۔ پیاسے اونٹ کو جب پانی ملتا ہے نا تو بڑی آواز سے جو ہے اس پانی کو پیتا ہے، یعنی بڑے بڑے گھونٹ بھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی پیاس ہوگی کہ یہ پیاسے اونٹ کی طرح اس گرم پانی کو پی رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کے اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن جو اللہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل دیے ہیں کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی کائنات کے رب ہیں، پروردگار ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل اللہ نے دی کہ اے انسان، تو جس جراثیم سے پیدا ہوتا ہے اس جراثیم کو تو بناتا ہے یا ہم بناتے ہیں؟ اب انسان کے جسم میں جو نسل آگے چلنے کا پانی ہوتا ہے، مادہ تولید اس کو کہتے ہیں، وہ پانی نہیں ہوتا۔ اس کو اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جن کو جراثیم کہتے ہیں، اور وہ سپرم جو ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پانی کے اندر بو بھی ہوتی ہے اور وہ گاڑھا بھی ہوتا ہے۔ اب سپرم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ بندے کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے تو سپرم کی تعداد 2 کروڑ سے 4 کروڑ تک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے ایک کیڑے نے اندر جا کے بچہ بننا ہوتا ہے۔ عورت کے جسم میں جو انڈا بنتا ہے اس انڈے کے ساتھ وہ جا کے جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور ایک کے ملنے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر 2 سپرم 2 انڈوں سے مل جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر 3 مل جائیں تو 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب تعداد کتنی ہے سپرم کی؟ 4 کروڑ، اور انڈے بھی کروڑوں کی تعداد میں اندر ہوتے ہیں۔ اب اللہ چاہتے تو اتنے بچے بنتے کہ ساری عمر عورت بچے ہی جنتی رہتی، اور ایسا ہوتا ہے
یہ ایک جاندار ہے، اس کو کہتے ہیں کاکروچ. ہم نے دیکھا ہے اکثر عورتیں اپنے خامد سے نہیں ڈرتی، کاکروچ سے ڈرتی ہیں. اس کی ٹانگیں بھی لمبی لمبی ہوتی ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوفناک قسم کا ہوتا ہے اور وہ بڑی ڈھیٹ قسم کی چیز ہے. کاکروچ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم پھینکا تو ایٹم بم میں ہر جاندار چیز مر گئی سوائے کاکروچ کے. یہ کاکروچ ایٹم بم کے شعاؤں میں بھی نہیں مرا. یہ اتنا ڈھیٹ جانور ہے. اور دوسرا یہ کہ کاکروچ جو ہے نا، اس کا نر اپنی مادہ کے ساتھ زندگی میں صرف ایک دفعہ ملتا ہے، ایک دفعہ ملاپ کرتا ہے. اس کے بعد مادہ پوری زندگی بچے دیتی رہتی ہے. تو اگر کاکروچ میں ایک دفعہ ملنے کے بعد ساری زندگی مادہ بچے دیتی رہتی ہے تو اللہ انسانوں میں بھی ایسا بنا سکتے تھے کہ ایک مرتبہ خاوند ملے اور ساری عمر عورت جو ہے وہ بچے ہی جنتی رہے. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ایک سپرم جو ہے نا، وہ جب جا کے انڈے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا سگنل پورے جسم میں چلا جاتا ہے کہ ایک سپرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تو اس کے بعد ایسی تبدیلی آتی ہے کہ پھر سپرم انڈوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی بچہ ہونے کا اللہ نے یہ طریقہ بنا دیا. پھر دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. پہلے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون کا قطرہ بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے اگلے 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. 40 دن کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اور اللہ جس فرشتے کو بھیجتے ہیں روح پھونکنے کے لیے، وہ فرشتہ 3 چیزیں لکھ دیتا ہے. دنیا میں اس کا رزق کتنا ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنی زندگی دنیا میں پائے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں کہ کتنا وقت دنیا میں گزارنا ہے اور اس سے واپس جانا ہے. یہ پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا، یہ کائنات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، اور میں تو جی ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں، اور میں تو سروائیول آف فٹیسٹ، میں تو سائنس کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا. معاذ اللہ یہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اب جس نے کائنات کو بنایا اس کو ایسی باتوں پہ غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے جھوٹے اور گمراہ لوگوں، میں تمہیں بھی اور تمہارے اگلے پچھلوں کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کروں گا. پہلی دفعہ ان کو جمع یعنی پیدا کرنا مشکل کام تھا، وہ تو میں نے کر دیا. اب تو اکٹھا کرنا ہے، ان کی جو ہڈیاں بچیں گی یا مٹی کے ذرات بچیں گے تو اس باقی مادہ چیزوں سے دوبارہ ان کو کھڑا کر دینا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ نے 4 دلائل دیے، ان میں سے 2 دلائل دیے. پہلی دلیل تھی مرد کا نطفہ، کہ اس کو ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو. آج ڈاکٹر مانتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے سپرم کمزور ہوں تو وہ دوائیوں سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے سپرم تھوڑے ہوں تو وہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں دوائیوں سے. لیکن اگر کسی بندے کے جسم میں سپرم 0 ہو تو وہ نئے سرے سے بن نہیں سکتے. کوئی دوائی کسی حکیم کسی ڈاکٹر نے آج تک ایسی نہیں بنائی جو نئے سرے سے بندے کے اندر سپرم کو پیدا کر دے. تو جب ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے تو پھر اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو ہمیں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا دوسری مثال یہ ہے کہ تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو اپنی فصلوں کے لیے. اب یہ بتاؤ کہ تمہارے بیج کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو بیج مٹی کے اندر پڑا پڑا
خراب ہو جاتا اور وہ اگ نہ سکتا، مگر وہ اگتا ہے اور اس کی جو کونپل ہے وہ زمین کو چیر کے باہر نکلتی ہے، حالانکہ کونپل نازک سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مٹی سخت ہوتی ہے، مگر اللہ اس کونپل کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ مٹی کو چیر کے باہر نکلتی ہے اور پودا بن جاتی ہے۔ اب اللہ اگر اس بیج کو وہیں پر ضائع کر دیتے تو کون تھا فصل دینے والا؟ کئی کسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ بیج ڈالتے ہیں مگر فصل اگتی ہی نہیں ہے، یا تو زمین خراب ہوتی ہے یا بیج میں کوئی خرابی ہوتی ہے کہ بیج اگتی نہیں، تو اس بندے کو بہت سارا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے ہم تھے۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں کہ جس کا تم کو علم ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے، کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم رہ جاؤ گے باتیں بناتے ہوئے۔ کیا باتیں کرو گے؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم پر تو تاوان پڑ گیا، ہمارے تو پیسے ہی ضائع ہو گئے، بیج اگے ہی نہیں۔ بل نحن محرومون، ہم تو بالکل محروم ہو گئے۔ ان دو مثالوں کے بعد اللہ دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروریات ہیں، ایک پانی اور ایک آگ۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو بادل سے اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم بادل سے اس کو نیچے بارش کی شکل میں گراتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم اگر چاہتے تو ہم اس پانی کو کھاری بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر بارش کا پانی کھاری ہوتا تو نیچے فصل بھی نہ ہوتی اور ہم پینے کا پانی سے بھی محروم ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہاں پہ مضمون مکمل ہوا کہ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تین گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اظہار کرتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے جی لوگوں کے کتنے گروہ ہوں گے، جناب تین گروہ ہوں گے۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ جی 2 جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں کتنے جائیں گے؟ 1 جہنم میں جائے گا۔ تو سننے والے کا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جنت بھیجیں گے اور کم لوگوں کو اللہ جہنم بھیجیں گے۔ پھر ان میں سے اللہ نے سابقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات بتائی کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خود پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے تو ہم تھے، ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال انسان کے نطفے کی دی ہے کہ بتاؤ کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کے لیے نطفہ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ تو وہ تو اللہ ہی بناتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں تم جو دنیا کے اندر زراعت کرتے ہو تو اس کے بیج کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو اللہ ہی اگاتے ہیں. اگر اللہ اس کو نہ اگائیں تو وہ بیج مٹی کے اندر پڑا پڑا گل جائے، سڑ جائے، ضائع ہو جائے اور اگے ہی نہ، اور ہمارے اوپر اس کا قرضہ بھی چڑھ جائے اور ہمیں فائدہ بھی کوئی نہ ہو. پھر اللہ نے پانی اور آگ کا تذکرہ کیا کہ بارش سے جو پانی برستا ہے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اگر ہم اس پانی کو کھاری بنا دیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ فیصل آباد میں پانی کھاری ہے تو زمین کا پانی نکال کے نہیں پی سکتے. وہاں پہ بوتلوں کا پانی جو باہر سے آیا ہوا ہے بس وہی پیتے ہیں. جب زمانہ بوتلوں کا نہیں تھا، ہم بچپن میں تھے تو ہم جانتے تھے کہ بعض لوگ فیصل آباد سے جھنگ آتے تھے پانی لینے کے لیے اور یہاں سے پانی کے برتن بھر کے فیصل آباد جاتے تھے. اس زمانے میں فیصل آباد کا سفر کوئی زیادہ دور کا سفر نہیں سمجھا جاتا تھا. میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں زندگی میں 2 مرتبہ پیدل فیصل آباد گیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. 80-82 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے سڑک کے ذریعے سے، اور اس زمانے میں لوگ پیدل کر لیا کرتے تھے، اتنا چلتے تھے. تو میرے والد صاحب نے جھنگ سے فیصل آباد کا سفر زندگی میں 2 دفعہ پیدل کیا بغیر سواری کے. تو فیصل آباد کے لوگ جھنگ سے آ کے پانی بھر کے لے جاتے تھے کہ جی یہ میٹھا پانی ہے، ہمیں پینے کے لیے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہم اگر تمہارے پانی کو کھاری بنا دیتے تو تم پینے کے لیے پانی کہاں سے لاتے؟ اگر ہم نے تمہارے پانی کو میٹھا کر دیا ہے تو تمہیں کیوں اللہ یاد نہیں آتا؟ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو. یہاں تک 74 آیات بھی مکمل ہو گئیں 96 میں سے، اور ایک مضمون بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئے مضمون کو بیان فرماتے ہیں. ہم انشاءاللہ کل سے اس مضمون کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.